نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، اس کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ہر ظاہر کا جاننے والا وہی ہے، حکمت والا خبردار۔ گزشتہ آیت پاک میں بتوں کی مجبوری کا ذکر ہوا تھا، لا ینفعونا ولا یضرونا، کہ یہ پتھر کے بنے بت نہ ہمیں نفع دیں اور نہ نقصان دیں۔ تو معلوم ہو جائے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں۔ اب اللہ کی قدرت تامہ اور کاملہ کا ذکر ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حی ہے، قیوم ہے، تاکہ پتہ لگے کہ وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ گویا لا الہ کے بعد اب الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی اپنی معرفت جب بندوں کو دینا چاہتا ہے تو الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بندوں کو دیتا ہے کہ کن کن چیزوں سے مجھ کو جان سکتے ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھو، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق سے خالق کا پتہ لگا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر الگ الگ طریقے سے اپنی معرفت کا جو ذکر کیا کہ مجھے پہچانو، تو اس کے الگ الگ طریقے و انداز ہیں۔ کبھی اپنی معرفت انسانوں کو خود ان کی ذات سے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ خود کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ افلا وفی انفسکم افلا تبصرون، فرماتا ہے او تمہاری جان میں میری نشانی ہے، افلا تبصرون، تو نہیں دیکھتا؟ اپنی جان دیکھ اور پھر مجھے پہچان۔ کہ وہ خالق جس نے اتنا وجود بنا ڈالا، اتنا جسم بنا ڈالا، تو پھر تیرے اندر میری نشانیاں ہیں۔ فی انفسکم، تو اپنے میں دیکھ، خود میں دیکھ، اور پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب مخلوق ایسی ہے تو پھر خالق کیسا ہوگا۔ تو پھر الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اور نشانیاں بیان کرتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے؟ خود تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وہ ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود بنا دیتا ہے، ایک قطرے سے اتنا بڑا وجود بنا دیتا ہے۔ کس طرح بناتا ہے؟ نہ کوئی ماں کے پیٹ میں اس نے مشین لگایا ہے، نہ کوئی دوسرے آلہ جات ہے، مگر پانی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اور اسی ایک قطرے سے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک مکمل انسان بناتا ہی نہیں ہے، آنکھ کے ساتھ آنکھوں میں روشنی بھی دے دیتا ہے، کان کے ساتھ سماعت بھی دے دیتا ہے، ہاتھ کے ساتھ پکڑنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے، زبان کے ساتھ چبانے کی لذتیں بھی دے دیتا ہے۔ دیکھ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ خود پہ غور کر اور خالق کو پہچان، اپنی ذات پہ غور کر اور خالق کو پہچان۔ تو پھر اس نے انسان کے، اور خود یہ انسان، امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ اگر خود انسان اپنے اوپر غور کر لے تو خود اس کی ذات میں اسے رب نظر آ جائے گا، اس کی ذات میں اسے
رب نظر آ جائے گا، دنیا کا بڑا سے بڑا آرٹسٹ لے کے آؤ اور اسے کہو کہ پانی پہ تصویر بنا دے یا پانی سے تصویر بنا دے، وہ پانی پہ تصویر نہیں بنا پائے گا۔ چین بہت مشہور ہے، آگے بڑھ گیا آرٹ کے اندر، چائنا کا بہت بڑا آرٹسٹ لے کے آؤ اور اسے کہو کہ سمندر کی لہروں پہ تصویر بنا ڈالے، پانی کے بہاؤ پہ تصویر بنا پائے، نہیں بنا پائے گا، مگر وہ رب ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے تصویر ہی نہیں بناتا، پورا وجود بنا دیتا ہے، اور پھر اتنا بہتر بنا دیتا ہے کہ انسان کے تخلیق کے بعد بیان کرتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پاک ہے برکت والا، سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ کتنا، تو پھر اس نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، کبھی امام غزالی نے جو لکھا ہے کہ تو خود پہ غور کرے گا تو تجھے اپنے اندر رب نظر آ جائے گا، جو حدیث پاک میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ رب کو پہچان لے گا۔ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے ہیں، کبھی خود پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے، خود کو پہچانو۔ تو پھر امام غزالی نے کہا اگر غور کرے گا تو پھر تو اپنے ذات میں رب کے جلوے پائے گا، کہ اس رب نے انسان کی کہ جسم کے اندر کس قدر اپنی نعمتیں اور کس قدر اپنی تخلیقی کارنامے شاہکار رکھے ہیں۔ جب بناتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ ہر آگے والا پیچھے والے سے الگ ہوتا ہے۔ جڑوا بھی اگر کبھی بنا دیتا ہے تو ان جڑوا میں بھی دوسرا اجنبی آئے گا تو دیکھے گا دونوں جڑوے ہیں، مگر ان کے رشتہ دار فیملی اور جڑوا کے ماں باپ سے پوچھو وہ پہچان لیں گے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، اس نام کا کون ہے اس نام کا کون ہے۔ جڑوا بھی بناتا ہے تو اس میں ہزاروں نشانیاں فرق کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا اندازہ ہے۔ انسان کروڑوں بنائے، اب جو کھربوں انسان بنائے، آج دنیا کو پتہ چلا مشین نکلا تو فنگر پرنٹ نکلا مشین، مگر ایک انگوٹھا ہے چھوٹا سا، اس میں جو دھاریاں لگائی ہے رب نے، باریکیاں جو لکیریں لگائی ہیں، دنیا میں کھربوں انسان ہے، یہ لکیریں اللہ تعالیٰ نے کسی کے سیم نہیں بنائی ہے۔ آج دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ لکیریں آپ کے انگوٹھے کا، اسی سے تو سب آپ انگوٹھا ہی چلتا ہے، پڑھا لکھا بھی انگوٹھا ہی مارتا ہے ابھی، یہ سب کی کاپی ہوتی ہے، پر یہ تو فنگر پرنٹ انگوٹھے کا نشان ہے، اس کے اندر جو دھاریاں لگی ہے، جو دھاگے سے بھی بہت باریک جو نشان لگائے ہیں، بتائیے کھربوں انسان ہے، مگر اللہ نے کس شان سے بنایا ہے کہ کسی کی انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہے، یہی اس کی خلقت کا عظیم شاہکار ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بہتر پیدا کرنے والا۔ دنیا آج ترقی کر رہی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم پیچھے گزر چکا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا کہ جب ہم انسان کو دوبارہ بنائیں گے تو انگلیوں سے گوشت بننا شروع ہوگا، انگلیوں سے گوشت بننا شروع ہوگا۔ ان کی انگلیوں میں جو پرنٹ لگا ہے، یہ جو دھاریاں لگی ہیں، سب کی الگ ہے۔ اب جس کی جیسے انگوٹھے کی دھاریاں ہوگی ویسا اس کا جسم بن جائے گا، ویسا ہی اس کا جسم بن جائے گا۔ تو پھر یہ اللہ کی قدرت کی عظیم اور عجیب نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی اپنے میں غور کر اور اپنے رب کو پہچان لے، اپنے اللہ کو پہچان لے کہ اس نے کس قدر۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ انسان کو دنیا میں بھیجتا بعد میں ہے، پہلے اس کو بھیجنے سے پہلے اس کے حصے کا آکسیجن بھیج دیتا ہے۔ وہ سانس لے گا باہر آ کر سانس لے گا، اگر آکسیجن کم ہو، لوگ زیادہ ہوں تو بھی مر جائیں گے۔ آکسیجن پورا نہیں ہوگا نا بھائی، باہر ہم رہتے ہیں، آکسیجن ہے ہوا میں، تب سانس لے سکتے ہیں آسانی سے، سانس چھوڑ سکتے ہیں۔ آکسیجن کی اگر کمی آ جائے، جہاں آکسیجن نہیں ہے، فلائٹ پہ آپ چڑھیے، پلین میں آپ جاتے ہیں، اوپر آکسیجن نہیں ہوتا تو فلائٹ ٹیک آف ہونے سے پہلے آکسیجن دیتی ہے۔ اب دیکھیے اگر بیٹھے ہیں
تو ٹیک آف ہونے سے پہلے وہ دکھے گا چاروں طرف دھواں نکل رہا ہے، وہ آکسیجن بھر رہا ہے تاکہ آدمی کو سانس لینے میں آسانی ہو، اور آگے چل کر اوپر جا کر آکسیجن کا مسئلہ نہ رہے، اور اوپر آکسیجن نہیں ہوتا تو پھر کہیں گھبرا نہ جائے، سانس گھٹن نہ ہو جائے، تو پھر یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، فلائٹ اچانک آسمان میں کچھ ایسا ہوامان خراب ہو گیا کہ فلائٹ لینڈنگ بھی نہیں کر پا رہی ہے، آگے بڑھی نہیں رہی ہے، اب جتنا آکسیجن تھا لوگوں نے لے لیا، اب آکسیجن ختم ہے فلائٹ پہ، اور اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اب ماسک پہن لو، آہستہ آہستہ سے سانس لو تاکہ آکسیجن پورا ہو جائے، تاکہ آکسیجن۔ تو پھر یہ قدرت ہے کہ امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، پیدا بعد میں کرتا ہے، پہلے اس سے اس کے حصے کا رزق اور آکسیجن دے دیتا ہے تاکہ بندہ جب آتا ہے اپنے حصے کا کھاتا ہے، اپنے حصے کی سانس لیتا ہے۔ جتنی لینے آیا ہے فرشتے نے گنتی کر ڈالی ہے کہ اتنی ہی سانس لے گا، اتنے ہی لقمے کھائے گا، یہ اندازہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کا ہر کام اندازے سے ہے، اس نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کتنا لقمہ کھانا ہے، کتنی سانس اندر لینی ہے، باہر لینی ہے، اتنا ہی ہے۔ جب اس کا کوٹا پورا ہوتا ہے ملک الموت خود بخود آ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزی کا کوٹا جلدی ختم ہو گیا، سانس باقی ہے، روزی ختم ہو گئی، جتنا لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنے لقمے کھا لیا، روزی ختم ہو گئے، مگر سانس ابھی باقی ہے، بیچ میں آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا تو تھوڑی بڑھ گئی ہے، دن بڑھ گئے، تو روزی ختم ہے، سانس باقی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوما میں ڈال دیتا ہے کہ اب سانس لیتا رہے، روزی نہیں ہے، سانس لیتا رہے، روزی ختم ہے، تو وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جب بھی بناتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے تمہاری جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ قدرت بیان کر رہا ہے، ایسا بناتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا مجھے شطرنج بنانے والے پہ تعجب ہوتا ہے، جس نے شطرنج کا کھیل، جو ایک کپڑے کا ٹکڑا، اس پہ کچھ کھانے ہوتے ہیں اور اس میں سواری ہوتی ہے، یعنی پیادہ ہوتا ہے، ہاتھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس میں کھیلا جاتا ہے، اس کے 60-65 کھانے ہوتے ہیں۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ شطرنج بنانے والے پہ تعجب ہوتا ہے، اس چھوٹے سے کھانے اور ٹکڑوں میں، چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑوں میں چند کھانے ہیں، اس کو کس طرح بنانے والے نے بنا دیا ہے کہ جب بھی کھیلو ہر کھیلنے والے کی چال پچھلی چال سے الگ ہے، کبھی چال ٹکراتی نہیں ہے۔ کہ کس نے بنایا؟ جس نے، اس کی عقل کی داد دینی پڑے گی کہ کیسے بنا دیا اتنے سے کپڑے کے ٹکڑے میں، کبھی چال ٹکراتی نہیں ہے کہ ایک ہی چال سے سامنے والے کو ہارا دے، ماند دے دے۔ ہر کھیلنے والا جب کھیلتا ہے اس کی چال دوسری چال سے الگ ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے جس نے بنایا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اسی میں تعجب کرتا ہے، ذرا رب کی قدرت کو دیکھ، 60-65 کھانے کی بات نہیں ہے، اس نے کھربوں بنائے ہیں، مگر جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی شکل پیچھے والے سے الگ ہے، ناک بھی اسی جگہ، کان بھی اسی جگہ، پیشانی اسی جگہ، سارا جسم کا ڈھانچہ اسی جگہ ہے، مگر کسی کی صورت نہیں ملتی۔ ذرا دیکھ، کھربوں بنائے ہیں مگر سب کی صورتیں الگ الگ ہے۔ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے نئی صورت، نیا ڈھانچہ لے کے آتا ہے۔ اب اتنی تصویریں ہیں، ایک بہت بڑا مصور بھی ہوگا، کتنی تصویریں بنائے گا؟ ایک مصور ہے تصویر بنانے والا، اس کو دے دو کہ تم نے تصویر بناؤ، اب وہ کتنی تصویریں بنا پائے گا، اندازے سے کتنے چہرے بنا پائے گا؟ اور بات ہے کہ کاپی کر لے، آپ کو دیکھ کر بنا لے، مجھے دیکھ کے بنا لے وہ، مگر اس کو تنہائی میں رکھو اور کہو کہ بتا تو نے جتنے چہرے دیکھے ہیں سب کی کاپیاں بنا، وہ مصور کتنے چہرے بنائے گا، کتنے بنائے گا؟ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا کہ ابھی میرے دماغ میں کوئی ایسا چہرہ نہیں آ رہا ہے کہ جس کو بنایا جائے، اس لیے ایک نہ ایک دن وہ تھکے گا اور چند چہرے بنانے کے بعد اس کا دماغ کہے گا اب کاپی نہیں ہو سکتی، اب بنا نہیں سکتا، یہ اس کا حال ہے۔ مگر رب ہے،
खरबों बना दिए, आदम से लेकर अभी तक कोई गिनती नहीं है, मगर ऐसा बनाया है कि जब भी बनाता है पिछले से अलग होता है। यानी नेचर भी अलग, फितरत भी अलग, ब्लड अलग, सोचने की क्षमता अलग, पकड़ने का अंदाज अलग, चलने का अंदाज अलग, बालों में डीएनए अलग, जिस्म में डीएनए अलग, खून का डीएनए अलग, नाखून का डीएनए अलग। यानी ऐसा बनाया है किसी भी एंगल से मैच खाता ही नहीं है, किसी भी एंगल से मैच नहीं खाता है। क्या है? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतर और सबसे बेहतर बनाने वाला तुम्हारा रब्बुल आलमीन है। यही सारी चीजें हैं। तो ये है, अल्लाह फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और सिर्फ तुम्हारी जानों में हमारी निशानियाँ आए नहीं देखते। तो कभी कभी अल्लाह ताला हमारी मारिफत अपनी पहचान करवाता है, खुद को देखो मुझे मानो। और कभी कभी अल्लाह ताला अहवाले आलम के इनकलाबात के जरिया पहचान करवाता है। आलम में जो हो रहा है, अल्लाह फरमाता है व तसरीफ़िर रिहा व सहाबिल मुसख्खर बैन समा वल अर्द, और ये हवाओं का चलना, ये बादलों का चलना, व समा सहाबिल मुसख्खर बैन समा वल अर्द, और ज़मीन व आसमान के दरमियान ये मुसख्खर बादल, ये हवाओं का बदलना, कभी पश्चिम से, कभी पूरब से, कभी शिमाल व जुनूब से, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है गौर कर और मुझे पहचान। तो कभी कभी अल्लाह ताला आलम के अहवाल के जरिया बताता है वल फुल्क लती तजरी फिल बहर, और देख वो कश्ती कैसे पानी में चल रही है, कैसे पानी में चल रही है। एक पत्थर नहीं रह सकता है पानी में, इतनी बड़ी कश्ती कैसे रह जाती है। तो देख आलम के अहवाल के जरिया अल्लाह ताला अपनी पहचान करवाता है। बड़ी बड़ी चीजें देख मुझे पहचान कि मैं इन कुदरतों का मालिक हूं। और कभी कभी अल्लाह ताला बहुत बड़ी मखलूक बयान करके अपनी पहचान करवाता है। अल्लाह फरमाता है, जैसे इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को दुरुस्त और ठीक बनाए। तो वो अल्लाह फरमाता है पहचान कर कि वो जिसने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, लोह कलम बनाई, फिर आसमान की हकीकतें दुनिया से पोशीदा रखी। किस हकीकत का आसमान है, कैसा है, नहीं जानता है बंदा, बस इतना समझ ले कि रब ने बनाया है, और ऐसा बनाया है बगैर सुतून के खड़ा कर डाला, बगैर सुतून के खड़ा कर डाला है। हमसे जो है 15-10-150 फुट की एक जो है छत खड़ी नहीं हो पाती है बगैर पिलर के, इतना बड़ा आसमान बगैर सुतून के खड़ा है। और फिर 7 तबकात आसमान के बनाए, 7 दर्जात बनाए। तो अल्लाह फरमाता है गौर करके जो इतना बड़ा बना सकता है वो बनाने वाला कैसा होगा। इनके जरिया ज़मीन पे गौर कर कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, यानी मिट्टी बनाई। दुनिया की सारी चीज़ें अंदाज़ा कर, गौर करता जा। दुनिया में बहुत सारी मिट्टी से बनती है, मगर बता अल्लाह ने मिट्टी को किससे बनाया? कभी ये गौर किया दुनिया का मकान मिट्टी से बनेगा, दुनिया का पिलर मिट्टी से बनेगा, इमारत मिट्टी से बनेगी, इंसान मिट्टी से बना है, मगर तुझे मालूम है मिट्टी किससे बनाई? अल्लाह ने मिट्टी किस चीज से बनाई नहीं मालूम। गौर कर और रब को खालिक मान ले। तो कभी तक तो सारी चीजें मिट्टी से बनती है, बनता इंसान भी मिट्टी से बना है। व खलकनल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, अल्लाह फरमाता है और हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया। मिट्टी में आवाज आए, सूखी मिट्टी, उससे बनाया। तो ये सारी चीजें मिट्टी से बनी, मगर मालूम है मिट्टी किससे बनी है? मिट्टी में अल्लाह ताला ने क्या चीज मिलाई कि मिट्टी बनी, नहीं मालूम है। अल्लाह फरमाता है गौर कर और मेरी मखलूकात में गौर व फिक्र करके खालिक का पता लगा ले, यही तेरे लिए सबसे बेहतर है। तो अल्लाह ताला कभी बड़ी चीज को, अर्श क्या है नहीं मगर बना डाला, लोह क्या है, कलम क्या है, उनकी मुकम्मल हकीकत मालूम नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। तो बनाने वाले की ये सारी चीजें देख, मसनू को देख, साने का पता लगा ले कि जब सनात ऐसी है तो साने कैसा होगा। लोग ताजमहल को देखते हैं तो तारीफ करते, तो हकीकत में वो ताजमहल की तारीफ नहीं है, बनाने वाले की तारीफ है। और शाहजहां की भी तारीफ नहीं है, बल्कि उस इंजीनियर की तारीफ है जिसने बनाया। शाहजहां ने तो सिर्फ खर्च किया था, उसकी तारीफ है इंजीनियर के जिसने बनाया, कि कैसा बनाया है कि हिंदुस्तान का एक हुस्न कह लीजिए ताजमहल को,
کتنا اچھا. تو جب بھی کوئی تاج محل کی تعریف کرے گا تو حقیقت میں وہ مٹی اور وہ اس کی جو اینٹوں کی تعریف نہیں ہے. تاج محل کی تعریف حقیقت میں اس کے سانے اور بنانے والے کی تعریف ہے. تو اس میں آدمی غور کرے گا تو سوچے گا کہ کس نے کتنا بنایا ہے, تو کتنا بہتر بنایا ہے کہ جہاں سے بھی آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھو صحیح ملے گی. نیچے سے پڑھو تب بھی صحیح پڑھنے میں آئے گا, اوپر سے پڑھو, دائیں بائیں آگے پیچھے سے پڑھو. ایسا لکھا ہے کہ جہاں پڑھو دیواروں میں جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, جہاں سے پڑھو وہاں صحیح اور درست ملے گی. تو کس طرح دماغ لگایا ہوگا. تو اس کی تعریف حقیقت میں سانے کی تعریف ہے. تو یہی ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو. آسمان زمین, پھر آسمان کے 7 درجات, زمین کے اللہ تعالیٰ نے 7 طبقات بنائے, آسمان کی حقیقتوں کو الگ کیا, زمین کو پیاز کے چھلکوں کی طرح بنا دیا. پھر اتنی بڑی بھاری زمین ہے, اس کو کیسے سمندر پہ ٹھہرا ڈالا ہے, پانی پہ ٹھہرایا ہے. یہ سب کیا ہے؟ غور کر اور خالق کا اندازہ لگا لے. یہ زمین جو ہے, آسمان, یہ زمین جو ہے پانی پہ ٹھہری ہے. اس پر ہے زمین کھودو تو کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے نا. زمین کو پانی پہ ہے. بتائیے پانی پہ کوئی چیز دے سکتی ہے؟ اندر تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو کبھی تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے. اگر 10 منٹ اندر کا پانی ادھر کا ادھر ہو گیا تو پھر دنیا تہش نہش. مگر وہ رب ہے, اندر کے پانی کا استقرار اس نے قائم رکھا ہے اور اس پہ زمین کو قائم رکھا ہے. اگر تھوڑا پانی آگے پیچھے ہو تو پھر زمین زلزلے کا اور بھوکمپ کا شکار ہو جائے. یہی ہے. اگر 10 منٹ رہے تو پھر دنیا تباہ ہو جائے. 35 سیکنڈ کا آیا تھا, لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. 35 سیکنڈ رہا تھا, کہیں 1 منٹ, کہیں 2 منٹ رہا تھا, کہیں 1 منٹ, کہیں 2.5 منٹ رہا تھا. 2.5 منٹ زمین چلی ہے, لوگوں کو پتہ لگ گیا, صبح فجر میں بھیڑ جم گئی ہے, قیامت آ گئی. اللہ فرماتا ہے تو نہیں مانے گا بھی. کیسے نہیں مانے گا؟ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے ہلا دیتا ہوں, ساری دنیا تہش نہش ہے. یہ اللہ اپنی قدرت کا اندازہ لوگوں کو بتا رہا ہے. تو غافل مت ہو جا. میں نے جو بنایا ہے, میں نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا تھا کہ زمین تھوڑی کھسک جا. 2 منٹ کھسکی ہے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس نے بنایا ہے. تو ایسا بنایا ہے کہ پھر ویسا بنا. وہ تبارک اللہ احسن الخالقین, اس کی صفت عظیمہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سمجھایا اور بیان فرمایا. اور کبھی کبھی مفسر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز بیان کر کے اپنی تعریف اور اپنی معرفت کرواتا ہے. اب سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ آپ کہیں گے زمین کا ذکر ہو گیا, آسمان کا ذکر ہو گیا, لوح قلم کرسی کا ذکر ہو گیا, سمندر کا ذکر, تخلیق انسان کا ذکر ہو گیا. اب اس سے بڑی کون سی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کا پتہ چلے؟ ہاں وہ چیز ہے. کبھی کبھی اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالحق, اور وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر جناب محمد عربی کو حق کے ساتھ بھیجا. محمد کو دیکھ اور ان کے رب کا پتہ لگا لے. تو سب سے بڑی چیز, زمین سے بڑی, آسمان سے بڑی, لوح سے بڑی, قلم سے بڑی, کرسی سے بڑی, سب سے بڑی چیز اس کا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالحق, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. آپ محمد کو دیکھ اور ان کے رب کا پتہ لگا لے. تو یہی ہے سب سے بڑی چیز کہ حضور کی آمد بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. سرکار کے دنیا میں تشریف آوری بھی رب کی معرفت کا ذریعہ ہے. اگر حضور نہ آتے تو رب کو پہچانا نہ جاتا. اللہ فرماتا ہے محبوب, حدیث قدسی ہے, اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو بھی نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ لوح, نہ قلم, نہ کرسی, نہ عرش بناتا, کچھ نہ بناتا. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا. محبوب تجھے بنایا ہے تو یہ سب حضور کے لیے ہے. عالم بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ان کا ذکر کر کے اپنی معرفت دے رہا ہے بندوں کو کہ دیکھو وہی رب ہے ارسلہ رسولہ بالحق, جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. تو انہیں دیکھو,
یہ رب کی ذات و صفت کے مظہر عتم ہیں، آئینہ دار ہیں، انہیں دیکھو اور ان کے آئینے میں رب کے جلوہ اور جلوہ باری کا دیدار کر لو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفت کے آئینہ دار ہیں، آئینہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، بالحق، حق کے ساتھ۔ بالحق کی تفسیر مفسر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو ہزار حکمتوں سے بھر ڈالا۔ اس میں حکمتیں ہیں، کبھی بندہ اس پہ غور و فکر نہیں کر پائے گا، اتنی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ یا علماء فرماتے ہیں ٹھیک کا معنی ہے کہ کام کے لیے، حکمت کے تحت، یعنی وہی رب ہے جس نے آسمان و زمین کو عبث و بیکار نہ بنایا، ہزار کاموں کے لیے بنایا، بالحق، حق کے ساتھ بنایا۔ مطلب کوئی بھی چیز رب نے بیکار، عبث نہ بنائی، بلکہ انسان کے ساتھ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کو اس نے بالحق درست بنایا، ٹھیک بنایا۔ اس کا مطلب حکمتوں سے بھرا اور قدرتوں سے بھرا، اور اسے عبث اور بیکار نہ بنایا، بلکہ بہت سارے کام اس سے معلق ہے اور حکمتوں سے لبریز اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق سماوات و ارض ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور یاد کر جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی۔ اب یہ بھی قدرت ہے۔ اب یہاں زمین و آسمان کے بنانے کا ذکر ہے، یہ قاعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے بنایا، زمین و آسمان 6 دن میں بنائے۔ اب جو بھی بناتا ہے قاعدے سے بناتا ہے، قانون کے تحت بناتا ہے، قانون کے دائرے میں بناتا ہے۔ تو اب زمین و آسمان کا ذکر تھا اور اس کے تناظر میں سب مخلوقات کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنائے، قانون کے تحت بنایا، آہستہ، اس کے یہاں قانون ہے۔ اللہ ایک مرتبہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ کر سکتا ہوں، مگر ہر وقت نہیں کروں گا، ہر وقت نہیں کروں۔ اگر چاہتا ہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، بتا رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر ہر کسی کے لیے نہ کروں گا، بلکہ اب قاعدہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا ضروری ہے، وصل ضروری ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ کر کے بتا دیا کہ تیرا رب کر سکتا ہے، جیسے حضرت مریم کے بطن سے بغیر ان کے شور کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا، اور بغیر ماں باپ کے جناب آدم و حوا کو بنا دیا۔ کر سکتا ہوں، ایک بار کر کے بتا دیا، مگر اب نہ کروں گا۔ اب جب پیدا ہونا ہے تو ماں باپ ضروری ہے۔ اب قانون کے تحت چلے گا، دائرے میں چلے گا، قوانین کے تحت چلے گا۔ تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہی ہے جس نے قاعدے اور قانون میں یہ ساری چیزیں بنائی، آہستہ سے بنی، قانون کے تحت بنی۔ اگر وہ چاہے تو فوراً بچہ دنیا میں آئے اور اسی وقت جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، مر جائے، کر سکتا ہے۔ اور قیامت میں ایسا ہوگا جب اللہ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ قیامت کا خطرناک منظر جب بچہ بوڑھا ہو جائے، بچہ بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ کر سکتا ہے، مگر اب نہیں کرے گا، اب اس نے قانون بنایا ہے۔ اب ماں باپ کا وصل ضروری ہے، ان سے اولاد آئے گی، وہ پیٹ میں رہے 9 مہینہ، دنیا میں آئے، بچپنے کا زمانہ بھی گزرے، جوانی کے حال بھی گزرے، بوڑھا آئے، یہ سب قانون سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ سب قانون کی بات ہے، مگر یہاں ذکر قیامت کا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور یاد کر جس دن ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، کچھ نہ رہے گا، اس وقت تیرا رب کہے گا ہو جا، ساری چیزیں فوراً ہو جائیں گی، ساری چیزیں فوراً ہو جائے گی۔ اب وہاں قانون نہیں دکھانا ہے، وہاں قدرت دکھانی ہے، عظمت دکھانی ہے کہ دیکھ، اللہ کہے گا کن، ہو جا، اتنا کہنا ہوگا، انسان خود بخود پیدا ہو جائے گا، خود بخود کیا کہتے ہیں، موت کے بعد بے ہوشی جس اعتبار سے ہے انسان بن جائے گا، سب فنا ہے، کچھ نہیں ہے، مگر کہے گا ہو جا، پہلے کی طرح سب ہو گئے، ایک کہنے سے۔ اب یہاں قدرت کا ذکر ہے، وقول الحق، اور یاد رکھ اس کی بات سچی ہے، اس کی بات سچی ہے، اس میں شک نہ کریے، جو بیان کیا ہے وہ سب سچ ہے، ہونے والا ہے، تیرا رب کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔
وقول لک، اس لیے کہ اس کی بات سچی ہے، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی جو ہے سلطنت ہے۔ جب سب فنا ہو جائیں گے، کچھ نہ رہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب فنا، سب ختم، یہاں تک کہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اور حضرات حامل عرش، وہ فرشتے رہیں گے، عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہی سب رہیں گے، کوئی نہ رہے گا۔ اللہ ان سے فرمائے گا تو مر جاؤ، سب مر جائیں گے، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، یہ سب ختم، کوئی نہ رہے گا، یہاں تک کہ جس سور سے سب دوبارہ جو ہے فنا ہوئے دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، اللہ اس سور کو بھی فنا کر دے گا، کچھ نہیں ہے، ایک تنہا اللہ ہے۔ اب اللہ اس وقت آئے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم، کہاں گئے 100 سال، 200 سال، 900 سال، 1000 سال تک حکومتیں کرنے والے جبارین و متکبرین؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آخر میں رب ہی فرمائے گا، للہ الملک الواحد القہار، آج تیرے زبردست پروردگار کی بادشاہت ہے، آج تیرے زبردست قہر و جبار رب کی بادشاہت ہے، رب ہی کی حقیقی بادشاہت ہے، تھی اور رہے گی۔ یہ جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا، رب خود جواب دے گا، اب پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے جو دیا ہے عارضی ہے، ٹیمپریلی ہے، کسی کو مکان کا مالک، دکان کا مالک، زمین کا مالک، بادشاہ عارضی ہے، مگر وہاں حقیقی ملکیت جو ہے اللہ کی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، مگر اس کا اظہار وہاں ہوگا کہ سب فنا ہے۔ رب پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بات، کوئی ہو تو جواب دے گا نا، کوئی جواب نہ دے گا۔ آخر میں رب ہی جواب دے گا، للہ الملک الواحد القہار، آج بادشاہ ایک تنہا رب قہار و جبار ہے، اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہ، اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ اللہ۔ یوم ینفخ فی الصور، کب؟ جب اس دن سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، کوئی نہ رہے گا۔ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا کوئی نہ رہے گا، اور ایک رب ہے اور سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت اسرافیل و جبرائیل کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، یعنی ان کو حکم دے گا تو وہ زندہ ہوں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر سور دیا جائے گا۔ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے، علماء فرماتے پھر وہ پھونکیں گے، دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ رب بتائے گا اب کون؟ اب کہیں گے مولا تو ہی بادشاہ حقیقی ہے، تو ہی بادشاہ حقیقی، عالم الغیب والشہادہ، اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، اور ہر چھپے ہر ظاہر کا جاننے والا، ہر چھپے ہر ظاہر کا جاننے والا، اور اس نے یہ سب بنایا، حکیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الحکیم الخبیر، وہی ہے حکمت والا خبردار، بناتا ہے حکمت کے تحت بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو سب جانتا بھی ہے، کب کیا کیسے بنانا ہے اور کس کے لیے کیا بنانا ہے، سب جانتا ہے۔ هو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے اور وہ خبردار ہے۔ آگے والی آیت پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت پاک کی تفسیر آئندہ کے درس میں، اب چونکہ کل تفسیر نہیں ہے اس لیے آج 10 منٹ زیادہ لے لیا۔